أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فالبراءة وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوجهوه الشجرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وأنتم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله قرآن پاک کا دوسرا پارہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج شروع ہوا اور سورۃ البقرہ پورا دوسرا پارہ بھی سورۃ البقرہ کے مضامین ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا یہ 17واں رکوع ہے جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ پارے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دوسرے پارے کا پہلا رکوع 6 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیاتوں کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہونا چاہیے۔ اب کچھ بے عقلے لوگوں میں سے یہ کہیں گے کہ کون سی چیز نے ان ایمان والوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے قائم تھے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کی اتباع سے پھر جاتے ہیں۔ اور ہاں یہ بڑا بھاری حکم ہے، بڑی بھاری چیز ہے، لیکن ان لوگوں پر کوئی بھاری نہیں ہے جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع فرما دے۔ بلا شبہ اللہ لوگوں کے ساتھ
انتہائی شفقت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا۔ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ بس پھیر لیجیے اپنے چہرے مبارک کو مسجد حرام کے رخ پر، اور پھر تم لوگ جہاں کہیں ہو اسی طرف اپنے چہرے کو رکھا کرو۔ اب بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں اس حقیقت کو، یہ بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ساری کی ساری نشانیاں لا کر پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور وہ خود دونوں اہل کتاب بھی ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ اور ہاں، اگر تم نے اتباع کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے علم کے آ جانے کے بعد، تو بے شک تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو انصاف نہیں کرتے۔ وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اسے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اب بے شک ایک گروہ ان میں سے وہ ضرور حق کو چھپا رہا ہے جبکہ وہ اس کو جانتے ہیں، اور یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم لوگ کسی بھی طرح سے اس میں شک اور شبہ نہیں کرنا۔ یہ الحمدللہ قرآن شریف کا وہ حصہ ہے جس میں تحویل قبلہ کے احکام ہیں، اور پورے قرآن شریف میں کچھ ایسے احکام ہیں جو ایک مرتبہ بیان ہوئے ہیں، جیسے روزے کے مسائل اور فضائل ایک ہی جگہ بیان ہوئے، دوسرے پارے میں انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اسی طرح تحویل قبلہ یعنی قبلے کا بدل جانا، اس کے احکام بھی ایک ہی مرتبہ یہاں پورے تفصیل کے ساتھ آئے۔ اس آیت شریفہ پر جب اللہ پاک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل بھی عرض کرتے ہیں۔ مضمون شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اب اس تحویل قبلہ کے بعد، چونکہ اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے ماننے والوں کا رخ جو ہوتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، تو یہود بڑے خوش، واہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ ان کا قبلہ ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی یعنی اس وقت کو، جو وقت اس نے اس کے لیے طے فرمایا تھا، اس وقت میں قبلے کو بدلنے کا حکم فرمایا جو آگے آ رہا ہے۔ اب ان کو بڑا اعتراض ہوا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک جو نقطہ تھا خوشیاں منانے کا، وہ ان سے چھین لیا گیا۔ ارے کچھ بھی ہو لیکن قبلہ تو ان کا وہی ہے نا جو ہمارا ہے، نماز میں اسی طرف رخ کرتے ہیں نا جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ختم ہو گیا، رخ کو پھیر دیا گیا۔ تو رب نے فرمایا بعض بیوقوف یہ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کیسا دین ہے ان کا، بار بار اس کے احکام بدلتے رہتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رب نے جواب میں ارشاد فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، دو سمتوں کے نام آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق مغرب، یہ جتنی سمتیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کی ہیں، اور خود اللہ کی ذات، سمت اللہ کی ہے لیکن خود اللہ کی ذات ان سمتوں میں مقید نہیں ہے، نہ وہ مشرقی ہے، نہ مغربی ہے، نہ جنوبی ہے، نہ شمالی ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ اب اصل حقیقت جو اہل ایمان کے لیے ہے وہ یہ کہ کسی بھی سمت میں جب انہیں اللہ کا حکم ہو جائے کہ تم اپنے چہرے کو اس رخ پہ کر لو تو اس رخ پہ چہرہ کرنا عبادت ہوگا، اور جہاں
سے منع کر دیا جائے کہ اس سے اپنے چہرے کو پھیر لو، وہاں سے پھیر لینا عبادت ہوگا۔ اللہ کے امر اور نہیں دونوں کا ماننا عبادت ہے۔ جس طرح وہ حکم فرمائیں ان کے حکم کا ماننا عبادت ہے۔ کسی رخ پر اپنے چہرے کو کرنا عبادت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب کا سب اللہ کو چاہتے ہیں، اس کو ہدایت فرما دیتے ہیں صراط مستقیم کی۔ اگلی آیت جو ہے مضمون کے اعتبار سے قرآن شریف میں ایک دو جگہ اور الفاظ کے فرق سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں، یہ وسط لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درمیانی، معتدل۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا۔ اس کے معتدل کی کیا معنی ہیں اور کیا کیا اس کی تفسیر ہے انشاءاللہ آپ کو خادم عرض کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ یہاں اس کے بعد نیا مضمون شروع ہوتا ہے قبلے کے بارے میں۔ اتنے حصے کی تشریح تھوڑے سے عرض کریں کہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے اس آیت شریفہ کی تفسیر علماء نے دو طریقے سے کی ہے۔ پہلے جیسا میں نے اپنا معتدل کس کو کہتے ہیں؟ معتدل کہتے ہیں جس میں افراط اور تفریط، وہ تو معتدل سے بھی زیادہ مہنگا لفظ آ گیا۔ افراط تفریط کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز میں نہ کسی ایک طرف ایک دم جھکاؤ ہو اور نہ کسی دوسرے طرف ایک دم جھکاؤ ہو، بلکہ اس کو ہمارے ہاں میانہ روی، درمیانی راستہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں۔ اب یہ بھی وسط یعنی بیچ ہوتا ہے، ہم لوگ بھی بیچ کے لیے وسط کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وسط ناگپور، ایسے ناگپور سینٹرل ناگپور جو ہے وسط ناگپور کا بیچ ہے بھائی، یہ کسی بھی شہر کا۔ اچھا یہ تو ہماری قسمت ہے، ہم تو پورے ملک کے بیچ میں رہتے ہیں، کیونکہ 0 مائل بھی یہاں ہے نا، اس کو پورے ملک کا وسط کہتے ہیں وہ۔ بہرحال تو وسط کہتے ہیں درمیانی کو، اور درمیانی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو راستہ اختیار کیا گیا ہو وہ ایسا ہو کہ اس میں اس پر عمل پیرا ہونے والے کی فطرت کے اوپر کوئی بوجھ، غیر ضروری بوجھ نہ پڑتے۔ تو ایک علماء کی جماعت جو اس کی اس طرح تفسیر کرتی ہے کہ ہم نے تم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ اس کی تعلیمات ایک دم درمیانی، یعنی نہ کوئی چیز ایک دم سرد ہو نہ گرم ہو، اس کو درمیانی کہتے ہیں، بالکل قابل قبول، ہر طرح سے قابل اختیار، ہر طرح سے اس کو اختیار کرنے والوں کو سکون میسر آ جائے، اس کو وسطی حصہ کہتے ہیں، اعتدال اس کو کہتے ہیں، اور میانہ روی اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس شریعت مطہرہ میں عقیدے کے معاملے میں عقیدہ توحید جو ہے وہ کتنا کھرا کھوٹ ہے۔ عقیدہ توحید میں کوئی ہلکی سی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عظمتوں، ان کی ساری رفعتوں، ان کے اس مقام جلیلہ کے ساتھ جس پہ اللہ نے ان کو فائز کیا ہے، ان کی رسالت پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کی رسالت کے اقرار کے وقت اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اپنی تمام تر عظمتوں کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ سے زیادہ قابل تعظیم کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد بھی آپ اللہ کے بندے ہیں، خدا کے خدائی میں آپ کو کوئی شک نہیں۔ ورنہ پچھلی امتوں میں بعض امتیں جب آگے بڑھی، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں کچھ چور پیدا ہو جائیں، کچھ ضمیر فروش پیدا ہو جائیں، کچھ پیٹ پرست پیدا ہو جائیں، ارے وہ تو یعنی آٹے میں نمک کے جیسے ہو، اس کو اگر نہ گنیں تو آپ دیکھیں اس دور رسالت سے لے کر آج تک الحمدللہ
اور آج سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ العزیز عقائد کے معاملے میں امت اس لیے کہ اس کی عقیدے کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے. اس کی عقیدے کی بنیاد قصہ کہانی نہیں ہے بھائی، اللہ کی کتاب کی بنیاد پر. جب رب تعالیٰ آپ کی معراج کا واقعہ بیان فرماتا ہے تو اس میں آپ کی ابدیت کا تذکرہ فرماتا ہے. جب آپ پر نزول قرآن کا بیان فرماتا ہے تو اس میں آپ کی ابدیت کا بیان فرماتا ہے. یا یہ کہا جائے کہ سب سے عظیم ترین شان آپ کی جو اللہ نے بیان فرمائی وہ آپ کی ابدیت ہے. یہ قرآن اس پر گواہ. اس لیے یہ خوب سمجھ لیجیے کہ اس امت میں عقیدہ توحید کے بارے میں جو عدل اللہ نے عطا فرمایا انشاءاللہ قیامت تک. وہ جو بیچ میں کچھ چور بدماش ہیں ان کی بات چھوڑ دیں. اسی طرح سے احکام کے معاملے میں آپ دیکھیں کوئی حکم شریعت مطہرہ کا اگر آدمی نے اپنی فطرت کو بدل نہیں دیا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو رگڑ کے انسان ہونے کے بعد بھی اللہ معاف فرمائے اس کی فطرت جو ہو جاتی ہے وہ کسی اور مخلوق کی جیسے ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہ ہوا ہو تو کون سی عبادت ہے جو آدمی پہ بار پڑتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے. اللہ کا شکر ہے. کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، کیا حج، ارے یہاں تک کہ کیا جہاد. کوئی عبادت آدمی پہ بالکل بار نہیں پڑتی عین اس کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اللہ کے احکام. دوسرے اس میں جو فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اپنے اس درمیانی تعلیم والے دین کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے، کہ دنیا کو بھی یہ معلوم ہو جائے. ہر زمانے کے ہر دور میں، ہر زمانے میں امت مسلمہ جو رہے اس درمیانی دین پر اس طرح عمل پیرا رہے کہ اس زمانے میں پائے جانے والے سارے انسانوں پر اس کو اللہ گواہ بنا کر کھڑا کر دے کہ جس وقت تم زمین پر دھاندلیاں کر رہے تھے، جس وقت تم نے زمین پر اپنے نفس کی پرستش کر رہے تھے، جس وقت تم نے زمین پر بدامنی پھیلائی تھی، اس وقت میرے یہ بندے بھی زندگی گزار رہے تھے. ان کی زندگی تم کو دیکھ کر شرم نہیں آئی؟ یہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے ہر دور کا مسلمان. دیکھو میرے بھائیو، ہماری بدعمالیاں اپنی جگہ، ہم کو اللہ سے اس پر معافی مانگنی چاہیے اور ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہماری بدعمالیاں جو ہیں وہ خوش اعمالیاں اور نیک اعمالیوں سے اللہ اس کو بدل دے. فکر مند ہونا چاہیے بھئی میں یہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں. لوگوں میں یہ دھارنا بننی چاہیے کہ ساری دنیا بے ایمان ہو سکتی ہے، ایک مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا. ساری دنیا ملاوٹ کر سکتی ہے، ایک مسلمان ملاوٹ نہیں کر سکتا. ساری دنیا جو ہے وہ سود خور ہو سکتی ہے، مسلمان کبھی سود خور نہیں ہو سکتا. ساری دنیا رشوت خور ہو سکتی ہے، مسلمان رشوت خور نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس آیت شریفہ میں کہ تمہیں اللہ نے عدل والی، وسط کا ایک ترجمہ عدل ہوتا ہے، اللہ نے تمہیں وہ عدل والی امت بنا کر کھڑا کیا ہے کہ تم اپنے اقوال اور اعمال سے لوگوں کے اوپر یہ واضح کر دو کہ آؤ میں جس دین کا ماننے والا ہوں اس دین کی تعلیمات کو تم میری زندگی میں. اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیں، ہمارے اپنے سمیت بہت پیچھے چلی گئی. ایک تو یہ، پھر دوسری اس کی تشریح جو ہے، اچھا علیکم، پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پہ گواہ ہوں. یہ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ تمہارے سارے اعمال کا اسوہ حسنہ، اس کا ماڈل، اس کا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی. یہ اس کی ایک تصحیح علماء کی ایک جماعت نے کیا. دوسرے علماء، دوسرے مفسرین نے وہ احادیث مبارکہ جس کو وہ بخاری شریف، ترمذی، نسائی، مسند احمد، ان لوگوں نے روایات کو بیان کیا، کئی روایات الفاظ کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. اور وہ یہ کہ حشر کے میدان میں ظاہر ہے
کہ ہر امت پر اللہ عز و جل اس کے نبی کو گواہ بنا کر کھڑا کرے. یہ خوب سمجھ. اکثر و بیشتر آپ کا خادم عرض کرتا ہے کہ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو جس دن تمہارا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوگا، وہ ہم پر گواہ بنا کے کھڑے کریں. قرآن شریف نے فرمایا کہ ہم اسی طرح ایک وقت سورۃ الاعراف کے شروع میں یہ آیت شریفہ آتی ہے کہ ہم ہر امت وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہاں ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کے طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا ان سے امتوں سے پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر ہم اپنے علم کی بنیاد پر صحیح واقعات کو بیان، ہم کہیں غائب تھوڑی ہو گئے. یہ آیت شریفہ واضح ہے کہ ہر رسول کو اس کی امت پر گواہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض امتیں اتنی ڈھیٹ اور بے غیرت ہوں گی کہ حشر کے میدان میں جب ان پر ان کے انبیاء کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، ہمیں آپ کا پیغام کسی نے. کتنے بے شرم بے غیرت ہوں گے، کتنی ڈھیٹ ہوں گی. ان کے بولنے سے بات تھوڑی بن جائے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امتیں اپنے نبیوں کی دعوت کا انکار کریں گی تو بارگاہ رب العزت سے ارشاد فرمایا جائے گا نبیوں پر کہ یہ تو تمہاری امت تو انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ عالم الغیب ہیں، خوب جانتے ہیں کیا ہوا تھا. لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ان سے انبیاء سے پوچھیں گے کہ یہ انکار کر رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا ان کو؟ وہ انبیاء گواہی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کریں. پروردگارا، ہاں وہ آخری امت جو آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر جس کو پیدا کیا تھا، وہ ہماری گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغام پہنچایا تھا. امت کھڑی ہوگی، ایک طبقہ، وہ ان سے رب تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ تم کو گواہ بنا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے بالکل. ہاں، یہ سارے کے سارے انبیاء جو یہاں تشریف رکھتے ہیں سب نے اپنے اپنے پیغام اپنی امت کو پہنچائے تھے. ان کی امتیں جو اتنی بے غیرت ہیں کہ نبی کی دعوت کا انکار کیا وہ چپ بیٹھنے والی کیا؟ وہ کہیں گے ارے واہ، تم کیسے ہمارے بارے میں گواہی دیتے ہو جب ہماری اور نبی کی بات، تم تو وہاں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تم کیا گواہی دے رہے ہو کہ ہمارے نبی نے ہم تک دعوت پہنچائی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تمہارے نبی کا معاملہ تھا تو اس وقت ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمیں جس اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمانے کا احسان فرمایا ہم پر، اس نبی نے ہمیں خبر دی تھی کہ مجھ سے پہلے سارے انبیاء علیہ نبینا والسلام اپنی اپنی امتوں کے سامنے پوری مشقت کے ساتھ اپنی دعوتیں پیش کرتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی پر اللہ نے جو اپنا آخری کلام نازل فرمایا جس پر ہم ایمان لے آئے، اس کلام میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء نے دعوتیں پہنچائی تھی، ہم اپنے نبی کے قول پر اور اپنے رب کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے. یہ شرف ہے اس امت مسلمہ کا. میرے بھائیوں، کیا اعزاز ہے، کیا اعزاز ہے کہ حضرات انبیاء کے معاملے میں اس امت مسلمہ کی گواہی قبول فرما لی جائے حشر کے میدان میں. کیا اعزاز ہے اس امت مسلمہ کا. کبھی کبھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس دین اور ایمان کو دے کر کیا کچھ عطا فرمایا ہے. کوئی اس کا احسان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کتنے احسانات فرمائے. تو ایک مفسر گروہ اس روایت کے ساتھ اس کی تشریح کرتا ہے. حصہ وہ جو پہلے میں نے ہونی چاہیے کہ یہ ایک الگ امت ہے، بالکل صحیح تفسیر ہے وہ بھی. اور چونکہ اس دوسری تفسیر کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے،
نسائی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے یہ روایتیں، اس لیے دوسرا گروہ جو ہے مفسرین کا وہ اس کے ساتھ اس کی تشریح کرتا ہے، دونوں میں نے عرض کر دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور یہ جو قبلہ ہم نے بنایا صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یہ رسول کی اتباع، رسول جب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنا عبادت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک مسجد حرام اور قبلے کی طرف فرما لیتے ہیں ادھر رخ کرنا عبادت ہے۔ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ اہل کتاب جو بکواس کر رہے ہیں ان کے دلوں میں جو غبار ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے، وہ سب نکل کے باہر آ جائے، اس کے لیے ہم نے قبلے کو تبدیل کیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں بڑا بھاری حکم ہے یہ، اور ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جب قبلہ بدلا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف عیب تلاش کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ میرا معروضہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنے کا نہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینے کا، اللہ کے حوالے کر دینے کا۔ اب انہوں نے کہا اچھا کل تک جو نمازیں پڑھتے تھے اس میں تو رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، اب آج ان کے نیا حکم آیا ہے یہ اپنا رخ اب مسجد حرام کی طرف کر رہے ہیں۔ اچھا تو یہ جو پرانی سب نمازیں پڑھے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یہ کتنا جاہلانہ سوال ہے۔ پھر اس میں ایک اور پکھ لگا دیا، یہ تو خیر ابھی ہیں یہ لوگ جو لوگ ادھر ہی نماز پڑھتے پڑھتے وفات پا گئے، اللہ کے یہاں چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ اس کو کہنا چاہیے کہ کتنا بے عقلی کا سوال ہے۔ ارے جب ادھر نماز پڑھی جا رہی تھی رخ کر کے، وہ اللہ کے حکم سے تھی، وہ کیوں ضائع ہوگی؟ اب اللہ نے نیا حکم فرمایا، اس نئے حکم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھے وہ قبول نہ کی جائے، یہ بات عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کے پہلے جب اللہ ہی کے حکم سے ادھر رخ کے نمازیں ادا کی، اس کے رخ پر نماز ادا کی گئی تو اس کے ضائع ہونے کا کیا سوال ہے؟ اس لیے رب نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والا، انتہائی رحمت فرمانے والا۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ تحویل قبلہ کی ہے۔ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھ، اس میں جو تفصیلات آپ کے علم میں ہیں، اس میں دو قسم کی روایتیں ملتی ہیں، وہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ کچھ روایتیں یہ ملتی ہیں کہ جو نماز فرض ہوئی واقعہ معراج کے ساتھ، واقعہ معراج مکی زندگی میں پیش آیا، تو واقعہ معراج کے ساتھ جو نماز جو اول دن سے جو فرض ہوئی، ان نمازوں میں بھی اللہ کے حکم سے آپ نے ابتدائی دنوں میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف ہی رکھا۔ یہ ایک روایت ہے، یہ ایک روایت ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شروع کی نمازیں آپ نے اللہ کے حکم سے۔ دوسرے یہ کہ بیت المقدس کی طرف آپ جو رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس کی کوئی قرآن میں آیت ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ اس کا معنی ہے کہ بہت سے احکام آپ پر ایسے اللہ نے نازل فرمائے جو قرآن میں نہیں ہیں۔ اس لیے احادیث مبارکہ سے اگر آدمی ہٹ کر کوئی دین اور ایمان کا ڈھانچہ بنانا چاہے تو بیچارہ پھنس جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا وہ۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد ہی تحویل قبلہ ہوا نا۔ لیکن روایتیں یہ بھی موجود ہیں کہ شروع میں آپ نے جو نمازیں ادا فرمائی وہ قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز، اس لیے کہ وہ تو مکے میں تھی نمازیں۔ پھر اس کے بعد جب ہجرت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے ایک مرتبہ پھر حکم فرمایا کہ اب اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف۔ ذرا یاد رکھیں روایت، پہلے آپ کی نمازیں بیت اللہ شریف کی طرف، پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ اب تو اپنا رخ آپ بیت المقدس کی طرف کر لیں۔
پھر آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے تو یہ پوری نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئیں اس کی مدت 16 یا 17 مہینے، اور پھر رب تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، کیونکہ آپ کا پچھلے درس میں بھی آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ پسند فرماتے ہیں کہ میری امت اپنے ہر اعتبار سے الگ پہچانی جائے، کسی دوسری امت سے، کسی دوسرے گروہ سے میری امت کی کسی بھی طرح کی مشابہت نہ ہو، یہ آپ کا مزاج مبارک ہے۔ تو آپ کا دل چاہتا تھا کہ پروردگارہ اب آپ نے جدھر رخ کر کے نماز پڑھنے حکم فرمایا ہے وہ تو یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے۔ اچھا وہ دونوں بھی تھوڑا فرق سے، ایک جو تھے وہ صخرہ کو وہ کرتے تھے، دوسرے جو تھے وہاں سے جہاں سورج طلوع ہوتا اس کو کرتے تھے، تھوڑے فرق سے ان کا تھا، لیکن دونوں کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے اور بڑی تمنا بھی تھی آپ کی کہ پروردگارہ ہمارا رخ بیت اللہ شریف کی طرف فرما دیں تاکہ ہمارا قبلہ ان کے قبلے سے الگ پہچانا جائے۔ رب تعالیٰ نے یہاں آپ کی خواہشات، آپ کی تمنائیں، آپ کی رضا جوئی اس کا تذکرہ فرمایا۔ قد نرى تقلب فی وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف جو آپ پسند کرتے ہیں، ترضاها، جسے آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی رضا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ ضرور ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے ادھر جدھر آپ پسند فرماتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ اب ایک لفظ کی تشریح، قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سمت توجہ، جس طرف توجہ آدمی جس طرف اپنا رخ کرے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ عبادات میں یا نماز کے لیے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس سامنے ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک ہمارے ہاں نماز کے درست ہونے کا سوال ہے تو نماز کے جو فرائض ہیں، فرائض نماز کس کو کہتے ہیں؟ فرائض نماز اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فرض بھی اس میں سے جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ فرائض نماز اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی فرض انجانے میں بھی چھوٹ جائے، جان بوجھ کے چھوٹنا تو بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، بلکہ آدمی ناپاکی اور بے وضو اگر آدمی نماز پڑھے تو علماء نے اس کو کفر لکھا ہے، آدمی کافر ہو جائے گا، اتنا بڑا گناہ جان بوجھ کے چھوڑنے پر۔ لیکن انجانے میں بھی اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اتنی ضرورت اصل اہمیت ہے فرائض۔ فرائض نماز جو ہیں بات آئی گئی ہے تو میں آپ کو گنوا دوں اللہ کی توفیق سے، اگر اللہ یاد دلا دے کہ ٹوٹل فرائض جو ہیں نماز کے باہر کے 7 اور نماز کے اندر کے 6، ذرا یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ جمعے میں تو باقاعدہ اس کا مستقل بیان ہی چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ 7 فرائض جو پہلے کے ہیں اس میں 3 پاکیاں ہیں۔ جسم کی پاکی، جسم پاک ہونا چاہیے، پاک ہے نا، حالت جنابت میں بھی نہ ہو، اگر جنابت ہے تو غسل کر لیا ہو، بے وضو ہو تو وضو کر لیا ہو، یہی پاکی ہے نا۔ تو جسم کی پاکی، ایک جنابت سے پاک ہونا، بے وضو ہونے سے باوضو ہونا، دوسرے جسم پر بھی دوسرا نمبر کا ہے یہ، جسم پر کسی طرح کی غلاظت اور گندگی نہ لگا ہونا۔ تو جسم کی پاکی، پھر اس کے بعد لباس کی پاکی، جو لباس پہنا ہوا وہ بھی پاک ہو، اس میں کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ تیسرے جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کی پاکی۔ تو یہ 3 پاکیاں ہیں اس کو کہیں۔ جسم کی پاکی، جسم کی پاکی میں 3 چیزیں ہیں، جنابت سے پاک ہونا، بے وضو ہے تو اس کو وضو کر لینا،
اور جسم پر کوئی نجاست لگی تو اس کا بھی دھل جانا، تینوں طرح کی۔ تو نمبر 1 جسم کی پاکی، نمبر 2 لباس کی پاکی، جو کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، وہ ناپاک نہیں ہونا، اور تیسرے جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ 3 پاکیاں ہیں۔ اس کے بعد چوتھا فرض جو ہے وہ نماز کا وقت ہونا۔ 5واں فرض جو ہے وہ ہے اس کا قبلہ رو ہونا، اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف، یہ فرائض میں داخل ہے۔ اور 6واں فرض جو ہے وہ ہے ستر عورت کا ڈھانکنا۔ ستر عورت کیا ہے؟ ستر عورت اس کو کہتے ہیں کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم، چہرہ، ہتھیلیاں اور قدمین چھوڑ کر اس کا پورا جسم پوری طرح ڈھکا ہوا ہو، یہ ستر عورت۔ یہ ستر عورت کا ڈھانکنا۔ 3 پاکیاں تھیں، نماز کا وقت ہونا، چوتھی پاکی قبلہ رو ہونا، 5ویں پاکی، اور اسی طرح ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا، 6ٹھی پاکی، اور 7واں فرض ہے نماز کی نیت ہونا۔ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ آئے جلدی اللہ اکبر، ارے بابا نماز کی نیت تو کر لے۔ نماز کی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، لیکن اس کو بہت بہتر ہے کہ آدمی استحضار کے لیے اپنے الفاظ دہرانے کی عادت ڈالے۔ یہ 7 فرائض جو ہیں یہ باہر کے۔ پھر 6 فرائض، تکبیر تحریمہ، اندر کے فرائض، تکبیر تحریمہ، قیام اور قرآن کا پڑھنا، مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز، یعنی اس دن ظہر کی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں آپ نے ادا نہیں فرمائی، اس مقام پر آپ ادا فرما رہے تھے جہاں مسجد قبلتین ہے، اور اس ظہر کی نماز کا شروع کا حصہ آپ نے نیت باندھا تھا۔ جب صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نیت باندھا تھا تو سب کا چہرہ جو تھا مسجد اپنے اقصیٰ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف تھا۔ عین حالت نماز میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 منٹ انتظار نہیں فرماتے، حالت نماز میں اپنے رخ کو بدل لیتے ہیں۔ اس سے نبی کے نزدیک احکام خداوندی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نازل تو وحی آپ پر ہوئی تھی نا، صحابہ کو کیا معلوم، لیکن حالت نماز میں، اس لیے یہ نماز ایسی تھی کہ اس نماز کا آدھا حصہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف، اور دوسرا نصف جو تھا وہ مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی۔ اور یہ اتفاق ہے کہ مدینہ طیبہ جو ہے اس کا، وہاں سے بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے شمال میں ہے، اور وہاں سے مسجد حرام جو ہے عین جنوب میں، جیسے ہمارے یہاں سے مسجد حرام مغرب میں، لیکن مدینہ طیبہ سے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس جو ہے وہ وہاں کے شمال میں ہے، اور مسجد حرام جنوب میں ہے۔ گویا ایسی نماز تھی وہ جس میں آپ کا رخ ایک طرف جو تھا اس سے بالکل دوسری طرف ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ 2 شکلیں ہوں گی۔ اگر جگہ پر سب لوگوں نے اپنا رخ بدل لیا تو یہ ہوا ہوگا کہ پوری جماعت آگے اور امام سب سے پیچھے، ایسے ہی ہوگا نا۔ اور یا تو دوسری شکل یہ ہوئی ہوگی کہ پھر اسی حالت نماز میں رخ بدلنے کے بعد آپ سامنے تشریف لائے ہوں گے، جو بھی ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، کہ ایسی مسجد جس میں 2 قبلے سے نماز ادا کی گئی ہے، مدینہ طیبہ کی۔ اب اس کے بعد جو عصر کی نماز تھی وہ پوری عصر کی نماز، مسجد نبوی میں عصر کی پہلی نماز ہے جو آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ اب مسجد نبوی سے مسجد قباء کا کتنا فاصلہ ہے؟ آج نہ اتنا کم دکھتا ہے، لیکن اس وقت کا فاصلہ، قباء کی مسجد میں یہ خبر اگلے دن فجر کی نماز کے وقت پہنچی، اور قباء کے نمازیوں نے اگلے دن کی فجر کی نماز جو تھی وہ قبلے کی طرف مسجد حرام کی طرف رک کر کے ادا کر لی۔
یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اس میں لچک کتنی ہوتی ہے، لچک کتنی ہوتی ہے کہ وہیں مدینہ طیبہ میں ایک مسجد میں عصر سے قبلہ مکمل تبدیل کر دیا گیا، اور وہیں مسجد قباء میں اگلی فجر سے آپ رب نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ دیکھو ابھی تو ہم اپنے نبی کو حکم فرما دے رہے ہیں کہ اپنے رخ کو تبدیل کر لیجئے، اسی طرح تم جہاں کہیں بھی ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہرے کو اسی کی طرف کر لیا کرو۔ یہ شطر لفظ جو ہے نا، شطر سین والا نہیں، شین طور شطر جو ہے اس کا مطلب ہوتا رخ کے طرف۔ اس شطر کے مقابلے میں اگر الا کا لفظ استعمال ہوتا، الا بولتے ہیں بالکل ایک دم طرف بولے نا تو بالکل ناک کی سیدھ میں الا جو ہے اس معنی میں، اور شطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی اس ملک سے جس طرف سے، یہاں سے بھی پڑوس کے ملک سے بھی، جس طرف اہل ایمان کی مسجدوں کے رخ ہیں اور ہمارے گھروں کے بھی جو مصلی کے رخ الحمدللہ ہوتے ہیں وہ مغرب کی سمت ہوتے ہیں۔ اب اس میں بعض لوگ مسائل کی ٹانگ توڑنے میں بہت مشاق ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ۔ یہ میں نے کیا عرض کیا کہ مدینہ طیبہ سے قبلہ کدھر ہے؟ جنوب کی طرف ہے۔ فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، وہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان کا حصہ ہے پوری سمت جنوب کی جو ہے تمہارا قبلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 48 درجے تک 48، ہمارے ہاں تو 1-2 درجے کے مسلح ایسے کرو، ارے نہیں نا بھائی دیکھو ہماری یہ دیکھو میں نے قبلہ نما رکھا، ذرا ایسے ذرا ایسے، یہ جو ہے نا یہ چوچلے جو ہے شریعت میں نہیں ہے، یہ چوچلے بازی مت کرو۔ اللہ نے دین میں جو سہولتیں رکھی ہیں ان سہولتوں کو پوری امت پر لاگو رہنے دو، دین میں تنگی پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ لفظ شطر ہے، شطر کا مطلب ہوتا ہے مسجد حرام کے رخ پر۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کی روشنی میں اصل قبلہ بیت اللہ شریف، بیت اللہ کو نہ بیان کرتے ہوئے رب نے مسجد حرام بیان فرمایا، اتنی وسیع و عریض مسجد، اس کا رخ، اس لیے کہ پوری دنیا کے مسلمان چاروں طرف سے اس رخ پر نماز پڑھنا ہے، اس توسع کو، اس آسانی کو اللہ نے رکھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں صرف اتنی جگہ سے جہاں سے بیت اللہ شریف دکھائی دیتا ہے، جیسے مسجد حرام میں کہیں بھی کھڑا ہو آدمی، اگر بیچ میں کوئی ستون وغیرہ اور نہ آئے، تعمیر ایسی ہے آپ سبھی جانتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بالکل بیت اللہ شریف الحمدللہ بیچ میں کوئی ستون آگے نہیں دکھائی دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں سے بیت اللہ شریف دکھائی دیتا ہے وہاں سے تو اپنا رخ لازماً بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ دکھائی دے رہے ہیں نا، دکھ رہا ہے وہ ادھر تو اپنا وہ چہرہ کیوں نہیں کرتا، ادھر ادھر کیوں ہوتا ہے، منڈی ادھر کیوں کرتا ہے، دکھ دے نا ادھر کر منڈی، اپنا سینہ بھی ادھر کر، اپنا چہرہ بھی ادھر کر، دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن جہاں سے دکھائی نہیں دیتا وہاں کے لیے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ پر کر لیا کرو۔ 1 ڈگری کے لیے مصلی ادھر ادھر ہلانے کے بدلے رخ آدمی نے اختیار کر لیا، اللہ نے اس فریضے کی ادائیگی قبول فرما دی۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف۔ کیوں؟ وہ کیسے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ تذکرہ تھا، ان کو کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائی گئی، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اس میں یہ بات واضح فرمائی گئی تھی کہ وہ 2 قبلے والے نبی ہوں گے، وہ 2 قبلے والے نبی ہوں گے۔ ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ جس دن قبلہ تبدیل ہوا اس دن تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، اس کو فتنے کی جڑ بنا لیا، فتنہ کرنے لگے۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انہ الحق من ربہم، یہ عین حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، وہ جو کر رہے ہیں نا فتنہ پردازی، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان اہل کتاب کے پاس آپ ساری نشانیاں، جتنے معجزات ہیں، یہ لا دو، وہ لا دو، وہ لا دو، سب کا سب بھی آپ لا دیں گے تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں وغیرہ۔ اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں کتاب دی ہے اللہ نے وہ ان کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کی تشریح میں مفسرین دونوں طرف گئے، بعض یہ کہ اس سے مراد ہو کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور دوسرا گروہ جو اختیار کرتا ہے کہ اس کی ضمیر جو ہے وہ تحویل قبلہ کی طرف، اور ہم اگر اس کو دونوں طرف کر دیں تو بھی حق ہے، اس لیے کہ دونوں کی تصحیح کی جا سکتی ہے ایک ساتھ ملا کر، کہ وہ اس نبی کو بھی ایسا ہی جانتے ہیں، ایسا پہچانتے ہیں اپنی کتابوں کی روشنی میں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا، لاکھوں کروڑوں کے بھی مجمع میں کسی کی اولاد ہو اس کو برابر پہچان، کسی بھی عمر کی اولاد ہو، کسی بھی عمر کی اولاد ہو، ماں باپ اپنی اولاد کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں۔ کیا تشبیہ دی ہے اللہ نے، کیا تمثیل دی ہے اللہ نے، جیسے اپنی اولاد بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا ویسے ان کو ہی پہچانتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں پہلے سے تذکرہ ہے، اس کو بھی وہ پہچانتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتے ہوئے چھپا رہا ہے، اور کتمان حق کو چھپانا انتہائی بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ الحق من ربک، یہ سارے احکام حق ہیں آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، اور اے امت مسلمہ کے لوگوں اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں کرنا۔ وقت سے تھوڑا پہلے میں نے درس پورا کیا، بہت سے مضمون کو میں نے مختصر کیا، اس کی وجہ یہ ہے دو باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور دونوں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اسی مہینے کے آخری ایام میں ہم کو اس کا دوسرا انسٹالمنٹ ادا کرنا ہے جو 35 لاکھ روپیے ہے، اس میں آپ اپنا تعاون فرمائیں برائے کرم، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف آمادہ فرمائیں، متوجہ فرمائیں۔ ہم کسی کو اس کی طرف متوجہ کریں گے تو بھی اللہ کی ذات ایسی داتا ہے، ایسے دینے والے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے کہنے سننے سے اگر کوئی اس میں کوئی حصہ دے گا تو اس کا پورا ثواب ملے گا، لیکن اللہ عز و جل اپنی بارگاہ سے اتنا ہی اجر و ثواب انشاءاللہ ہم کو بھی عطا فرمائیں گے۔ ان کے یہاں کا قانون ہی ایسا ہے، من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی کسی بھلائی کی سفارش کرے اس میں بھی حصہ اس کو دیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس وقت پورے ملک میں UCC یونیفارم سول کوڈ کا ایک طوفان برپا ہے، اور اس طوفان کے پیچھے کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، سیاسی اسٹنٹ ہے۔ سامنے الیکشن ہے، اور اس کے لیے دیکھو ملک میں جس چیز میں برابری پیدا کی جائے اور اس سے پورے ملک کے عوام کو ایک ساتھ فائدہ ہو، وہ کیا ہو سکتا ہے آپ انداز کریں۔ اس وقت ملک کی 2 ریاستیں ایسی ہیں جو بجلی کی پہلی 30 یونٹ فری دیتی ہے، تو وہاں کا CM جو اپنے باپ کا گھر بیچ کے دیتا ہے کیا اس کی گنجائش ہوگی نا؟ ارے دشمن یعنی عقل، اگر تم کو توفیق ہوتی اور یہاں کے رہنے والوں کی اگر تم خیرخواہ ہوتے تو ان سے مشورہ کر کے پورے ملک میں یہ لاگو کیا جانا چاہیے کہ پورے ملک کی جو الیکٹرک کمپنیاں ہیں وہ 30 یونٹ کو فری کر دیں، کتنا بڑا بار انسانیت پر سے ہٹ جائے گا۔ پیٹرول جو بنیادی ضرورت ہے ہماری، نہ پیٹرول کے بغیر ہم چلتے، پیٹرول کے بھاؤ میں فرق پڑا، یعنی ساری چیز، اس لیے پورا ٹرانسپورٹ پیٹرول اور ڈیزل پر ہے نا۔ جس وقت پیٹرول یہاں پر 106 روپے لیٹر بک رہا تھا، اس وقت بعض ریاستوں میں 86 روپے لیٹر تھا۔ اس کو برابر کرنا یار، اس کو برابر کرنا۔ بے غیرتی یہ ہے کہ 75 سال حکومت اس کو آزاد ہوئے ہو گیا، پچھلے 9 سال کو چھوڑ کر کبھی دودھ پر، سبزی پر، آٹے پر،
چاول اور گیہوں پر یہ بنیادی ضرورتیں، اس پر کبھی ٹیکس نہیں لگا. پچھلے 64 سال میں اس پر ٹیکس نہیں لگا. اس پر ٹیکس لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی. اس کے ٹیکس کو ہٹا تو دیکھ انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جس کا اوپر کے مالے میں کچھ ہو. بالکل خالی ہو تو کیا بولنا اس کو. وہاں تو صرف اقتدار اقتدار اقتدار. یہ UCC اگر لاگو ہوتا ہے تو 370 ہٹا کشمیر سے، بہت بڑی مسلم آبادی تھی وہاں پر، اس کا نقصان کر کے بہت خوش ہو گئے. 3 طلاق کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا تھا، اس کا قانون پاس کر کے بہت خوش ہو گئے. ہم نے مسلمانوں کو زوردار دھکا دے دیا. لیکن UCC وہ قانون ہے جس کا لاگو کرنا جو ہے وہ گلے کا کانٹا بن جائے گا. اس لیے کہ اس ملک میں 15 سے 17 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو 371 میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ ان کے پرسنل لا کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. کیا کرو گے ان 15 سے 17 کروڑ لوگوں کا؟ پھر UCC کیا ہے؟ UCC کا ہم قانون بنا رہے ہیں. UCC ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے. UCC کیا ہے؟ ایسے بچوں کو ڈراتے نا، باؤ، تو باؤ ہے تو اس کی کتنی ٹانگیں کتنے ڈنگ ہیں یہ تو بتا. کوئی خاکہ نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ صرف ایک اس طرح کا حربہ استعمال کرنا ہے کہ چونکہ مسلمان ایک ایسی شریعت کا الحمدللہ پابند ہے، ہم منہ کاٹ سانڈ ہوئے ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے. ورنہ ہم وہ شریعت کے ماننے والے ہیں جہاں ہمارے تھوکنے پر بھی پابندی ہے، جہاں ہماری نظروں کے اٹھانے پر بھی پابندی ہے. ہمارے پاس ایک ایسا دین ہے اس کے مقابلے ہم کوئی چیز کیسے قبول کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا. موت کو قبول کر سکتے ہیں، موت ایک وقت پر آنا ہے. لیکن یہ خصوص امت مسلمہ اس شوشے کو چھوڑ کر کسی طرح امت مسلمہ بازار میں آ جائے، سڑک پر آ جائے اور پھر ہم لوگوں کو بتائے دیکھو انہیں کو اپنے کو نقصان پہنچانا تھا نا، UCC سے بھی انہیں کو نقصان پہنچے گا، ہم کو ووٹ دو. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سمجھ لو UCC کا نفاذ اتنا آسان نہیں ہے. دوسری بات، اس کے لیے کسی قسم کا جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی کارنر میٹنگ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ، ہمارے اکابر، دوسری جو دینی تنظیمیں اور بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان سب نے منع کیا ہے. لیکن اس لیے کہ لا کمیشن نے آپ سے آپ کی رائے مانگی ہے کہ بھئی آپ یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ پسند کرتے ہیں یا نہ پسند کرتے ہیں، آپ کی رائے مانگی ہے. تو اس وقت اپنی رائے دینا، وہ رائے دینا کیا ہے؟ ہمارے الفاظ میں تیرے UCC کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ دیں. مگر ایسے الفاظ نہیں ٹائپ کر دینا کہ ہم تیرے جوتے کی نوک پہ رکھ دیتے، ایسا نہیں ٹائپ کرنا. مضمون بنا ہوا ہے کہ بھئی ہم UCC کو قبول نہیں کریں گے. یہ رائے دینا اس وقت ہمارا دینی فریضہ ہے. اگر ہم یہ رائے نہیں دیتے اور خاموش رہتے ہیں تو گویا ہم نے ایک اہم فریضہ ادا کیا پوری امت مسلمہ کا. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے QR کوڈ جاری کیا ہے. اس کوڈ کو آپ اسکین کریں اپنے موبائل سے، اس کو اسکین کرنے کے بعد ہی وہ کھل جاتا ہے اور اس کے بعد بالکل خالی اپنا نام ٹائپ کرنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے، وہ چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. دوسرے اس کی لنک بھی ہے، اس لنک پر بھی آپ جائیں تو وہ کھلتا ہے، لیکن وہ قدرے مشکل ہے. تو میرا معروضہ یہ ہے کہ اچھا دوسری ایک بات، ایک موبائل میں عموماً ایک ہی ای میل ہوتا ہے عام طور سے. کچھ لوگ ایک سے زیادہ، جو بزنس مین طبقہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ ای میل جی میل بھی استعمال کرتا ہے. لیکن ایک موبائل سے ایک مرتبہ آپ بھیج دیں تو کافی ہے. ایک موبائل کو دوسری مرتبہ نام بدل کے بھیجنے کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ ایک ہی ای میل سے جتنے جائیں گے میسیجز وہ سب کو وہ لوگ ایک شمار کریں، سب کو ایک شمار کریں. اس لیے ایک ای میل یا ایک جی میل سے ایک ہی میسیج جائے. آج کل تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ بالغ کیا دیکھتے ہیں، نابالغوں کے پاس بھی موبائل ہے. کبھی کبھی تو بعض گھر تو ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں 6 آدمی ہیں تو اس کے 8 موبائل ہیں. تو جتنے موبائل ہیں
اب یہ ہمارا وہ طبقہ جو موبائل کا جاننے والا ہے، نوجوان لوگ اس سے بہت جانتے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے موبائل نوجوان جو کچھ دن کے بعد اس میں سے کھانا والا بھی نکالنے لگیں گے۔ اب وہ ایک ایپ ایسا آیا ہے کہ وہ اگر دبا دو تو اس میں سے کھانا بھی نکلتا ہے، شاید آ جائے کچھ دنوں کے بعد۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کے آزو بازو میں بہت زیادہ دور نہ جائیں، بغیر کسی شور شرابے کے اپنے محلے میں، اپنے گھر کے آزو بازو میں، بھئی آپ نے بھیجا نہیں، لائیے آپ نے نہیں آگے بھیجنا، ادھر یہ کوڈ ہے، اس کو یا میں بھیج دیتا ہوں آپ کے موبائل پر، یہ کوڈ سے آپ اسکین کریں اور نام ٹائپ کریں، سینڈ کر دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنے ہمارے موبائل ہولڈرز ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں، بیٹیاں، بہویں، ہمارے بچے، جتنے لوگ ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہ رہ جائے جو اپنی رائے اس UCC کے خلاف نہ درج کرائے۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، یہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے میرا معروضہ بہت ادب سے میں نے اس لیے درس کو شارٹ کیا کہ یہ بات آپ سے عرض کر دیں، اور اس کی آخری تاریخ 13 جولائی، بعض 14 جولائی کریں، بعض 13 کریں، ہم 13 مان کے چلتے ہیں، کہیں 13 کو ختم ہوگی تو کیا کریں گے؟ اس لیے کہ 14 جون کو انہوں نے وہ آرڈر ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کی رائے مانگا ہے، تو جو اپنے بکاؤ لوگ ہیں وہ اس کے حق میں جائیں گے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سکھ کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، بدھسٹ کمیونٹی ہے، یہ ساری کمیونٹی جو ہیں ان سب پر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ UCC جو ہے وہ 370 اور 3 طلاق کے جیسا نہیں ہے کہ نرمنے والا بن کے ہضم ہو جائے، یہ پورے ملک کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس لیے وہ بھی اپنے طور سے اپنا کام کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے ہر موبائل سے ایک ایک میسج جانا چاہیے کہ ہم سختی سے اس UCC کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم جنہوں نے انسانوں کا جینا دوبھر کر دیا، کوئی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب پریشان ہیں، اے اللہ اب ایسے ظالموں سے اس ملک کو نجات عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔